صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آباد تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین کے انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا کی نظروں کے سامنے ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی کے خواب سے جائے اہل فلسطین کی داستان تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نسل نو بالکل ناواقف ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں بیت المقدس کے متعلق چند دلچسپ حقائق کہ بیت المقدس کب اور کس سے فتح ہوا۔ فتح بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کیا تھا، اور اسرائیل کیسے وجود میں آیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جانیے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اٹس ہسٹری ناٹ مسٹری پر۔ ناظرین، خلیفہ دوم فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو دائرہ اسلام میں داخل فرما۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے ممالک کو فتح کیا۔ بیت المقدس بھی آپ ہی کے دور حکومت میں بغیر کسی لڑائی کے فتح ہوا۔ یہودی پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس آمد کی خبر جان چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو بغیر لڑائی کے یہودیوں اور عیسائیوں نے بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، ایک اور عظیم شخصیت جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ 1187 میں حطین کے مقام پر سلیبی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے۔ سلیبی سردار رینالڈ اس جنگ میں مارا گیا اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگ میں فاتح قرار پائے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی اس شہر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہے، اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ ناظرین، 1917 میں خلافت عثمانیت کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا، اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے فلسطین کے علاقے میں ایک صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز مظالم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے۔ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب مسلمان ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔